أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن آن لائن 5 میں خوش آمدید۔ السلام علیکم عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے سبق نمبر 9 پڑھا اور یقیناً آپ نے اچھے طریقے سے اس کی مشق بھی کر لی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی اور اس کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 9 سبق آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ پہلے جو قواعد بیان کیے گئے، اگر ہم ان قواعد کے پیش نظر یعنی ہر جگہ پہ ان قواعد کو سامنے رکھ کر آگے چلیں گے اور ان 9 اسباق کو سامنے رکھ کر یعنی ان کی مشق کر کے آگے چلیں گے تو ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ہم قرآن پاک کو پورے قرآن پاک کو یعنی ناظرہ پڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کے ساتھ مشق کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج سبق نمبر ہے 10۔ سبق نمبر 10 میں جو 5 سبق پیچھے بیان ہوئے، جو اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین وغیرہ، جو 5 سبق پیچھے بیان ہو چکے، وہ 5 سبق ملا کے یہ ایک سبق تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ہجوں کی صورت میں بھی یاد کرنا ہے اور رواں طریقے سے بھی یاد کرنا ہے، اور اس میں قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کا خیال رکھا جائے، اور الفاظ کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، یعنی حروف مستعلیہ آ جائے تو ان کو موٹا پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ اگر را پہ زبر آ جائے یا را پہ پیش آ جائے تو اس کو پور پڑھا جائے، را کے نیچے زیر آ جائے تو باریک پڑھا جائے، اور ہر طرح کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ بڑا ہی اہم سبق ہے، قرآن پاک کے حوالہ سے بڑا ہی لازمی سبق ہے۔ اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے تو آپ کا قرآن پاک بہتر ہو جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو پہلے دن بیان کی گئی پھر وہی بیان کرتا ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ محنت کریں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو اسی حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جوش اور جذبے کے ساتھ مشق کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے کام کو احسن انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ بڑا ہی اہم سبق ہے، اس لیے روزانہ کی 4 لائنیں پڑھی جائیں گی، صرف 4 لائنیں، اور 4 لائنوں پہ آپ خصوصی توجہ دیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چلیں آج کا سبق نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر سی، را الف زبر را، سرا، تا زبر تا، سراتا۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ خالق کا، رضا کا، صدا کا، یادا کا، اس سبق میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے یہ نہ ہو کہ آپ صاد زیر سی، را الف زبر را، تا زبر تا، سراتا، یعنی چاروں کے پہلے آپ ہجے کریں یعنی جوڑ کے ساتھ، پھر کٹھے ہی پڑھ دیں، بلکہ آدھا پہلے ہجے کریں پہلے آدھے کے، جس طرح صاد زیر سی، را الف زبر را، پھر واپس جائیں اور سی را پڑھیں، پھر تا زبر تا پڑھیں، سراتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ ہا کھڑا زبر ہا،
زال الف زبر زا، ہا ذا، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ ہا کھڑا زبر ہا ہے، ہا کو بھی لمبا کرنا ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ زال الف زبر زا کو بھی لمبا کرنا ہے، ہا ذا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زا لی، کاف زبر کا، زا لی کا، ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ توجہ رکھیں گے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ لفظ فلاں ہے، اس طرح آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کا نو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، سین زبر واو ساؤ، فا زبر فا، ساؤ فا، قاف زبر واو قاؤ، لام دو پیش لن، قولن، فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فی ہی، نون واو پیش نو، ہا زیر یا ہی، نو ہی، ہا زیر ہی، نو ہی، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، اس کو بی ہی نہیں پڑھنا بلکہ بی ہی، لام زبر یا لائی، سین زبر سا، لائی سا، با زبر یا بائی، نون زبر نا، بائی نا، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، آذا، با دو زبر بن، عذابن، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، تا غا، شین زبر شا، قاف واو پیش کو، شاکو، را دو زبر رن، شاکورن، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غافو، را دو زبر رن، غافورن، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا، خا زبر واو خاؤ، فا دو زیر فن، خاؤ فن، یا زبر واو یاؤ، میم دو زیر من، یاؤ من، قاف زیر یا قیم، لام زبر لا، قیلا، ہا زیر یا حی، لام زبر لا، حیلا۔ تو آج کا یہ سبق نمبر 10 آپ نے 4 لائنیں پڑھی، امید ہے آپ محنت کریں گے۔ اور دوسری بات کہ اس کے ہجے ویسے تو قرأت کی صورت میں اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے لفظوں کو بولا جاتا ہے، یعنی قاف الف زبر 2 لفظ ہیں نا، قاف اس کے بعد الف ہے، تو پہلے قاف الف پہلے بولتے ہیں پھر حرکت کو بولتے ہیں یعنی زبر کو، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ اکثر بندوں نے پہلے حرکت کو بولتے ہیں پھر وہ یہ لفظ کو بولتے ہیں، اس لیے میں اس طرح پڑھ دیتا ہوں قاف زبر الف قا، بلکہ ویسے اس طرح پڑھنا چاہیے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، صاد را زیر، صاد زیر سی، را الف زبر را، بلکہ اس طرح نہیں پڑھنا را زبر الف را، صرف آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ نے اس طرح بالکل آپ نے یاد کیا ہوا ہے پہلے، تو آپ کو نئی مشکل میں نہ ڈالوں، اس لیے میں آسانی کے لیے پہلے حرکت کو بول دیتا ہوں پھر اس کے بعد لفظوں کو بولتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح میں نے کل بھی حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ ہدایت پہ آ جائے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتا نماز شروع کر دے، وہ قرآن نہیں پڑھتا قرآن پڑھنا شروع کر دے، وہ قرآن نہیں سیکھتا وہ قرآن سیکھنا شروع کر دے، یعنی کسی بھی نیکی کے کام میں آپ کی وجہ سے آ جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ تو سرخ اونٹ کی قیمت آج کل بیان کی جاتی ہے کہ 15 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے، تو آپ 15 سے 20 لاکھ جو ہے وہ صدقہ کریں، اس سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوستوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔